بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اور فضلاء کی ملاقات اور بعض دیگر حالات۔ بیت المقدس کے مشہور اور نامور عالم سید طاہر ہیں، جو مفتی شہر ہیں اور مفتی ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ چونکہ قسطنطنیہ میں نے ان کی تعریف سنی تھی، اس لیے بیت المقدس پہنچ کر سب سے پہلے انہی کی ملاقات کا قصد کیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، مفتی صاحب اور تمام حاضرین تعظیم کو اٹھے۔ یہ طریقہ یہاں عام ہے اور ہر شخص کے لیے برتا جاتا ہے۔ مزاج پرسی اور مختصر حالات پوچھنے کے بعد ایک صاحب نے فرمایا کہ لعل حضرتکم من العلماء، یعنی غالباً آپ علماء میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ لا ولیکن من طلاب العلم، یعنی عالم تو نہیں البتہ طالب علم ہوں۔ وہ پہلے سے ایک علمی مسئلے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میرے پہنچنے کی وجہ سے ان کی صحبت برہم ہو گئی تھی۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں، تو ایک صاحب نے نہایت تہذیب اور معقولیت سے کہا کہ ہم لوگ ابھی ایک مسئلے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اگر آپ پسند فرمائیں تو وہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے۔ ان کے خاص الفاظ یہ تھے: یا حضرت الشیخ قد كنا قبل ذلك في بحث فلو احببتم عرضنا علیکم۔ غرض انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد میں خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے یہ واقعہ نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سینکڑوں برس پہلے واقع ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ رویت کا اطلاق علم یقینی پر بھی ہوتا ہے، خود قرآن مجید میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عرب جاہلیت کے اشعار میں بھی یہ اطلاق جا بجا موجود ہے۔ ایک صاحب نے میری تقریر پر اعتراض کرنا چاہا، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جواب بالکل صحیح ہے اور اس میں جائے گفتگو نہیں۔ میں جب تک بیت المقدس میں رہا، قریباً ہر روز اس پر لطف صحبت میں شریک ہوتا رہا۔ مفتی صاحب تقدس اور شریفانہ اخلاق کی مجسم تصویر ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ تمام شہر ان کی نہایت عزت کرتا ہے۔ ان کی تنخواہ کل 300 قرش ہے، یعنی 30-35 روپے، لیکن شہر میں ان کا جو اثر ہے وہ حاکم شہر کا بھی نہیں۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ پرانے زمانے کے آدمی ہیں اور نہایت مقدس ہیں، تاہم آزاد خیال ہیں اور مذاق حال سے آشنا ہیں۔ لطیفہ: ان ممالک میں علماء کو عمامہ یا ٹوپی پر ایک سفید دھجی جس کو لفہ کہتے ہیں لپیٹنا ضروری امر ہے۔ میں جس دن قمامہ کی سیر کو گیا، میرے سر پر صرف ٹوپی تھی، عمامہ نہ تھا۔ راہ میں جا رہا تھا کہ ایک صاحب نے جو روح شناس ہو گئے تھے دیکھ لیا اور مفتی صاحب کے جلسے میں اس کا تذکرہ کیا۔ چونکہ وہاں کی رسم کے موافق یہ بالکل نئی بات تھی، لوگوں میں اس کے چرچے ہوئے۔ یہاں تک کہ دوسرے دن جب میں مفتی صاحب کے دربار میں گیا تو ایک صاحب نے بڑے تعجب اور حیرت سے پوچھا: سمعنا ان حضرت الشیخ خرج من غیر لفۃ، یعنی ہم نے سنا کہ جناب والا عمامہ اور لفہ کے بغیر بازار میں نکلے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں عیسائیوں کے گرجے میں گیا تھا اور ایسے مقامات کے لیے عالمانہ لباس موزوں نہیں ہے۔ سب بول اٹھے کہ واللہ قد اصبتم، یعنی آپ نے بالکل بجا کیا۔ ایک دن میں بخارا والوں کے زاویے میں گیا۔ اتفاق یہ کہ اسی دن بخارا کے چند رئیس اور معزز لوگ حج سے پھر کر بیت المقدس کی زیارت کو آئے تھے۔ شیخ زاویہ نے مجھ کو ان لوگوں سے ملایا۔ صورت اور وضع سے دولت مند اور محترم اور موقر معلوم ہوتے تھے، بعض صاحب علم اور فقیہ تھے۔ چونکہ یہ لوگ روس کی حکومت میں رہتے ہیں، میں ان سے روسی گورنمنٹ کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ بہت شکایت کرتے تھے اور زیادہ تر اس بات کے شاکی تھے کہ مسلمان بجبر فوج میں داخل کیے جاتے ہیں، اور کسی اسلامی حکومت سے جنگ پیش آتی ہے تو مسلمانوں کو اپنے ہی ہم مذہبوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔